بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم فہرست خانہ جات بنانا سیکھیں گے۔ لسٹنگ اپلیکیشن کے ذریعے فہرست خانہ جات تیار کی جائیں گی۔ شمار کنندہ ٹیب میں موجود اس اپلیکیشن کے ذریعے شمار کنندہ 3 دنوں میں اپنے تفویض کردہ بلاک میں موجود تمام عمارتوں کو ان کی نوعیت کے مطابق شمار کر کے ان عمارتوں میں موجود تمام گھرانوں اور معاشی اداروں کے کوائف کی ڈیجیٹل فہرست بنائے گا۔ فہرست خانہ جات بنانا ہاؤس ہولڈ سروے کی ایک اہم سرگرمی ہے۔ اس عمل میں متعلقہ جغرافیائی علاقے میں موجود تمام عمارتوں، ڈھانچے اور ان میں موجود اکائیاں، گھریلو اور اقتصادی کا اندراج کیا جاتا ہے۔ شمار کنندہ اپنی تفویض کردہ بلاک میں فہرست خانہ جات بنانے کا عمل تفویض کردہ تاریخوں کے اندر مکمل کرے گا یا کرے گی، تاہم ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ شمار کنندہ کو اچانک پتہ چلے کہ بلاک میں کوئی مکان، ڈھانچہ یا یونٹ اندراج سے رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں شمار کنندہ تفویض کردہ ٹائم میں لسٹنگ اپلیکیشن میں اس کا اندراج کر سکتا ہے۔ شمار کنندہ کا ٹیبلٹ جیسے ہی انٹرنیٹ سے منسلک ہوگا، لسٹنگ اپلیکیشن میں درج تمام گھرانے پی بی ایس سینٹرل سرور پر خود بخود اپلوڈ ہو جائیں گی۔ ٹیبلٹ میں فراہم کردہ سمز کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فراہم کی جاتی ہے۔ لسٹنگ اپلیکیشن میں درج تمام گھرانوں اور معاشی سرگرمیوں کو آف لائن موڈ میں بھی اندراج کیا جا سکے گا، جس کی مدد سے شمار کنندہ متعلقہ گھر میں گھرانوں کے افراد کوائف کے ساتھ ساتھ گھر کی معلومات درج کرے گا یا کرے گی۔ معاشی سرگرمی کی صورت میں شمار کنندہ کو متعلقہ معاشی یونٹ میں اگر کوئی شخص رہ گیا ہے تو اس کا بھی اندراج کرنا ہے۔ درج ذیل ڈائیگرام کی مدد سے عمارت کی نوعیت اور اس کے اندراج کی وضاحت کی گئی ہے۔ رہائشی عمارت، گھر اور کثیر المنزلہ عمارت۔ گھر، 3 یا کم منزلہ گھر، رہائشی یونٹ۔ ایک گھر میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ گھرانہ نمبر 1، گھرانہ نمبر 2 سے لے کر گھرانہ نمبر 3۔ ایک گھر میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ اور کثیر المنزلہ عمارت۔ کثیر المنزلہ عمارت میں اسپیشل کیس 3 یا کم منزلہ عمارت، رہائشی یونٹ یا فلیٹ نمبر 1، فلیٹ نمبر 2، فلیٹ نمبر 3۔ ایک فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ فلیٹ میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ 4 یا زائد منزلیں، رہائشی یونٹ، فلیٹ نمبر 1، فلیٹ نمبر 2، فلیٹ نمبر 3۔ ایک فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ فلیٹ میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ گھرانے کی سطح پر کی جانے والی معاشی سرگرمی جس سے گھرانوں کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو تو اس کا اندراج کرنا ہے۔ رہائشی عمارت کا سلسلہ وار نمبر گھر، عمارت کے داخلی دروازے، راستے پر کسی نمایاں جگہ پر لگے گا۔ عمارت میں رہائشی فلیٹس کو عمارت کا ذیلی نمبر لگے گا۔ رہائشی و معاشی عمارت۔ گھر، 3 یا کم منزلہ عمارت، یونٹ، گھر اور معاشی سرگرمی۔ ایک گھر اور کم از کم ایک معاشی سرگرمی۔ ایک گھر میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ معاشی سرگرمی میں کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ گھر اور معاشی سرگرمی۔ گھرانہ نمبر 1، اس میں معاشی سرگرمی نمبر 1، گھرانہ نمبر n، معاشی سرگرمی نمبر n۔ عام اجتماعی رہائشی سرگرمی، عام اجتماعی رہائش گاہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسپیشل کیس 3 یا کم منزلہ عمارت، یونٹ، فلیٹ اور معاشی سرگرمی۔ کم از کم ایک فلیٹ اور ایک معاشی سرگرمی۔ ایک فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ معاشی سرگرمی میں بھی کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ فلیٹس 1 سے n تک اور معاشی سرگرمی 1 سے n۔ گھرانہ نمبر 1، معاشی سرگرمی نمبر 1، گھرانہ نمبر n، معاشی سرگرمی نمبر n۔ 4 یا زائد منزلیں، یونٹ، فلیٹ اور معاشی سرگرمی۔ کم از کم ایک فلیٹ اور ایک معاشی سرگرمی۔ ایک فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ معاشی سرگرمی میں بھی کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ فلیٹس 1 سے n تک اور معاشی سرگرمی 1 سے n تک۔ گھرانہ نمبر 1، معاشی سرگرمی نمبر 1، گھرانہ نمبر n، معاشی سرگرمی نمبر n۔ کثیر المنزلہ اجتماعی رہائش گاہ بھی ہو سکتی ہے۔
ایک گھر یا فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانوں کی صورت میں ہر گھرانے کا الگ اندراج کرنا ہے۔ معاشی سرگرمی میں اگر کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو تو اس گھرانے کو شمار کرنا ہے۔ گھرانے کی سطح پر کی جانے والی معاشی سرگرمی جس سے گھرانوں کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو تو اس کا اندراج کرنا ہے۔ ہر معاشی سرگرمی کو PISC کوڈ دینا ہے۔ رہائشی اور معاشی عمارت پر عمارت کا سلسلہ وار نمبر عمارت کے داخلی دروازے راستے پر کسی نمایاں جگہ پر لگے گا۔ عمارت میں رہائشی فلیٹس کو عمارت کا ذیلی نمبر لگے گا، جبکہ تمام یونٹس کا اندراج ٹیب ایپلیکیشن میں کرنا ہے۔ معاشی یونٹس پر فزیکلی نمبر نہیں لگانا۔ نیکسٹ ہے معاشی عمارت، 3 یا کم منزلہ عمارت۔ یونٹ معاشی سرگرمی کم از کم 1 یونٹ ہونا چاہیے۔ معاشی سرگرمی میں کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ منزل 1 سے 3 تک۔ 1 منزلہ عمارت، تمام یونٹس کا اندراج کریں۔ اگر 2 منزلہ عمارت ہو، دونوں منزلوں کے تمام یونٹس کا اندراج کریں۔ اگر 3 منزلہ عمارت ہو، تینوں منزلوں کے تمام یونٹس کا اندراج کریں۔ کثیر المنزلہ عمارت، 4 یا زائد منزلیں۔ یونٹ معاشی سرگرمی، کثیر المنزلہ عمارت میں کم از کم 1 یونٹ ہونا چاہیے۔ معاشی سرگرمی میں بھی کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو سکتا ہے۔ منزلیں 4 یا 4 سے زائد، ہر منزل پر موجود تمام یونٹس کا اندراج کرنا ہے۔ معاشی سرگرمی میں اگر کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو تو اس گھرانے کو شمار کرنا ہے۔ ہر معاشی سرگرمی کو PISC کوڈ دینا ہے۔ پوری معاشی عمارت پر صرف 1 نمبر عمارت کے داخلی دروازے راستے پر کسی نمایاں جگہ پر لگے گا، جبکہ تمام یونٹس کا اندراج صرف ٹیب ایپلیکیشن میں کرنا ہے۔ یونٹس پر فزیکلی نمبر نہیں لگانا۔ یہ تھی کہ کس طرح سے آپ نے فہرست بنانا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے لسٹنگ ایپلیکیشن میں فہرست خانہ جات کے اندراج کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔